کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایسے کام کی دلالت نہ کروں، اگر تم وہ کام کرنے لگ جاؤ گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیں وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلا دو۔ اس سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم آپس میں محبت کرو گے، پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم سلام کرو گے آپس میں تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ دھلیں گے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو جب تک وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں ان دونوں کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو ہر لفظ پر اللہ رب العالمین نیکی دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ کس چیز سے ہے؟ سلام کو عام کرنے سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تو آپ اس تسلم علی من عرفت وعلی من لا تعرف، جس کو آپ جانتے ہیں آپ اس کو بھی سلام کریں، اور جس کو آپ جانتے نہیں ہیں آپ اس کو بھی سلام کریں۔ تو سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو محبت، ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وہ سلام ایک ملنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی اور اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ الذی الرحم الکاش، آپ اپنے اس رشتہ دار کو جو آپ سے نفرت کرتا ہو، بغض کرتا ہے، دل میں حسد کرتا ہے، لیکن وہ مستحق ہے آپ اس کے اللہ کے لیے اس کے کام آئے، فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی، بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا تھا تو اس وقت فرشتے کو اللہ بھیجتے ہیں انسانی روپ میں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ جا کر سوال کرتا ہے آپ وہاں جا رہے کس کے پاس؟ بولا میں فلانے بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ بولا کیوں جا رہے ہو؟ کیا اس نے آپ پر کوئی احسان کیا تھا یا آپ نے اس پر کوئی نیکی کی تھی؟ کیا آپ اس کا بدلہ لینے یا چکانے جا رہے ہیں؟ بولا نہیں، نہ اس نے مجھ پر کوئی نیکی کی نہ میں نے کی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کرے تیرا ٹھکانہ جنت ہو۔ اگر ایک انسان بغیر کسی مفاد کے، کسی قوم قبیلے کے، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے اگر محبت کرتا ہے تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جب تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ فرمایا کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں کے برابر، کسی کا اس کے قدموں کے برابر، کسی کا اس کے کولے کے برابر، کسی کا کندھے کے برابر، اور کوئی پورا پسینے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے تیر رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت اللہ کے لیے اگر کوئی انسان محبت کرتا ہے تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے کرنا، نفرت اور بغض کرنا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہے اگر میرے بچے، میرے گھر والے اگر وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو میں ان سے اور محبت کرتا ہوں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تو میں ان کو اٹھاتا ہوں، میں ان کے ساتھ سختی کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، نماز کے لیے۔ تو فرمایا یہ سختی کرنا یہ وہ نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اس کا اجر دے گا۔ اگر میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتا ہوں، کو نماز کی پابندی کے لیے سختی کرتا ہوں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناتا ہوں، تو فرمایا یہ انسان وہ عمل ہے جس کا اس کو مرنے کے بعد اجر ملتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے اللہ کے رسول؟ فرمایا تم یہاں اپنے گھروں میں جا کر بھی نفل اور سنتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، تاکہ تمہارے گھر قبرستان نہ بن جائیں، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں رحمت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اور ایک ماحول بنے گا کہ سب نماز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے
کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں اعلان فرمایا لوگوں مسلمانوں کو ضرورت ہے جنگ جہاد کے لیے کچھ اپنی حیثیت کے مطابق سب لوگ اللہ کے راستے میں دو۔ اتنے میں آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی اٹھا اور وہ گھر پہ گیا، وہاں سے اس نے کھجوروں کا ایک بورا اٹھایا اور وہ لے کر آ رہا ہے، گھسیٹتے ہوئے آ رہا ہے، کیونککہ وہ اس کو اٹھایا نہیں جا رہا، وہ اتنا بھاری ہے، وہ بڑی مشکلوں سے گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کر آتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتا ہے تو دوسرے صحابہ نے جب دیکھا اس کو تو ان کے جوش ایمانی بھی بڑھا، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا دینے کا، وہ سب اٹھے جوگ در جوگ اپنے اپنے گھروں پر گئے اور اپنے گھروں سے لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی نیکی ملے گی، لیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے خود وہ کام کیا۔ جو پہلا شخص جس کو دیکھا کسی نے، جو لے کر آیا، جس کو دیکھ کر دوسرے اٹھے ہیں دینے کے لیے، ان سب کا اجر اپنا اپنا ان کو تو ملے گا، لیکن وہ دیکھنے والے جس کو دیکھ کر وہ دینے لگے ہیں اس کو بھی نیکی ملے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ نیکیاں ہیں جو میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اس وقت میں اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اغتنم خمسن علی خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت جانو۔ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتا رہے اور اللہ پہ امید لگائے۔ عقل مند نبی فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو محنت کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے چھلانگ مسجد سے مار لے، بلڈنگوں سے، اور اللہ پر یقین کہ بھائی اللہ بچائے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو کہ یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، 7 آدمیوں کو جو اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک اور شخص کون ہے؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگا دی۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اگر غنیمت جان لیا تو یقیناً یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے، یہ میرے اپنے لیے فائدہ ہے۔ کیونکہ قیامت والے دن انسان اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دوست سے، کون سا دوست؟ ہر دوست نہیں، خاص دوست اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے، وہ دوست جس کے پاس تم مصیبت میں دنیا میں جایا کرتے تھے، جب بھی مصیبت زدہ ہوتے اس سے پناہ مانگنے، اس سے مدد مانگنے، اس کا ساتھ مانگنے، انسان قیامت والے دن اس سے بھی دور بھاگے گا، ہر ایک سے دور بھاگ رہا ہوگا ایک نیکی کے لیے کہ یہ ایک نیکی مجھ سے نہ لے لے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھ سے مانگ لے، میں نے کوئی غلطی نہ کر دی۔ اور میرے بھائیو دوستو، نمازیں پڑھنا بھی خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن پھر نمازوں کو پڑھنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا، ان اعمال کی، یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ میں اگر نمازیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں ان اعمال کی حفاظت نہیں کر رہا تو یہ میرے اعمال بچیں گے نہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، ہمیں پیسے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہم پیسوں کو بڑا پیار کرتے ہیں، ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان پیسوں کی حفاظت نہ کریں، ایسے سامنے رکھ دیں تو چوری ہو جائے، کوئی چھین کے لے جائے، پیار سے نہیں تو زبردستی لے جائے۔ جب پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، کیسی جگہ کہ کوئی پوچھ نہ سکے، کوئی سوچ نہ سکے، تو میرے بھائیو دوستو، نیکی کی بھی ایسے حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ اور میں نیکی کو کرنے کے بعد حفاظت نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں وہ نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، بس 1-2 باتیں کر کے موضوع ختم کرتا ہوں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، میرے صحابہ، ایک سوال کیا اللہ کے نبی نے صحابہ سے، بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، ہمارے میں غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المفلس من امتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری امت کا غریب کون ہوگا میرے صحابہ؟
وہ نہیں ہوگا جس کے پاس پیسے نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہوگا جو آئے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جہاد، اللہ کی ہر نیکی کی، ہر فرما برداری کری اس نے، ہر نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اتنے میں ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا ذرا بنی ہاذا، اللہ اس نے دنیا میں مجھے ناجائز مارا تھا۔ دوسرا آ کے کہے گا اکل مالی ہاذا، اللہ اس نے دنیا میں میرا ناجائز مال کھایا تھا۔ تیسرا آ کے کہے گا شتمنی ہاذا، اللہ اس نے مجھے ناجائز گالی دی تھی۔ چوتھا کہے گا اللہ اس نے ناجائز مجھے ذلیل کیا تھا۔ اس وقت اس نے اگر مارا تھا کیا دنیا میں، تو اس کے مار کے بدلے مارا جائے، بات ختم نہیں، بلکہ اس مار کے بدلے مار سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس مار کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ آ رہے ہوں گے اپنی مار کے حساب سے، اپنی گالی کے حساب سے، اپنے مال کی چوری کے حساب سے، وہ اس سے نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے۔ لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں لے کے جاتے جائیں گے، اسی اثناء میں اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی بھی لوگ راستے میں کھڑے ہوئے، لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اس بندے پر ڈالا جائے گا جو نمازی بھی تھا، جو نیکوکار تھا، جو خدمت خلق کرتا تھا، جو نیکیوں کے کام کرتا تھا، جس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی، جس کو لوگ کہتے تھے یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نمازی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈالا جائے گا اور اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ نیک ہوگا، یہ وہ ہوگا جس کو لوگ نیک بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، نیکی کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ جو انسان، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے ایمان لے آیا، یقین لے آیا اللہ پر، توبہ کر لی، عمل صالح کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صرف بخشتا نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دیکھ لے گناہ نیکی میں بدل رہے ہیں کیسے؟ صرف اللہ سے معافی مانگنے پر، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ موقع، یہ وقت میرے آپ کے پاس جو آج اس وقت موجود ہے، یہ بعد میں میسر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، ویقول، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس فلانے کو دوست نہیں بناتا، وہ میرا دوست بن گیا تھا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں برا ہو گیا، اس کی دوستی برا دوست تھا تو بری سوچ آ گئی، میں برا دوست تھا گیا تو بری باتیں کرنے لگ گیا، برا دوست تھا میں وہاں گیا تو نمازوں سے دور ہو گیا، اس دوستی کی کاش میں اس فلانے سے کو دوست نہیں بناتا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، کاش یہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی یہ نہ ہوتی۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ کاش کرنا، یہ تل ملانا، اللہ سے بولنا کہ اللہ دوبارہ ایک بار بھیج دے، اب نہیں ہوگا تو میرے بھائیو مرنے کے بعد واپسی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے لیے قبر میں بھی جنت ہے، ورنہ میرے بھائیو دوستو اکثر لوگوں جو جاتے ہیں زمین میں تو زمین ان کو کھا لیتی ہے، انسان پھٹ کے اس کا پیٹ، اس کا جسم جو اس نے موٹا تازہ کیا ہوتا تھا، وہ کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ میں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں فریج میں نہیں رکھتا، سنبھال کے نہیں رکھ سکتا اس کو، کیونکہ مرنے کے بعد ماں ہو یا باپ ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، اس کو یہی کوشش ہے کہ اس کو فوری، اس کو قبر میں اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لاش پھٹ جائے اور کیڑے نہ ہو جائیں، بدبو نہ آ جائے۔ دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے ایسی لاشیں جو 2 دن گزر جائیں تو اس کی کیا حال و عالم ہوتا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہی انسان تھا نا جو اکڑ کے چلتا تھا، یہ وہی انسان تھا نا جو لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا، لیکن آج مر گیا تو دیکھو اپنے قدم پاؤں پہ نہیں چل سکتا، اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے
وہ بھی کمزور ہے. یہ لوگ جس اللہ کے علاوہ جن لوگوں سے مانگتے ہیں وہ بھی ناتماں اور کمزور لوگ ہیں. تو میرے بھائیو دوستو، بس یہ یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگوں لمبی لمبی تقریریں کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، اللہ کی رضا سے کامیابی ملے گی. جو جہنم سے بچا لے گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے. نمازیں جتنی ہو پڑھ لوں، اگر میرے رب مجھ سے راضی نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، تو پھر سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ مجھے اور آپ کو کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہے. بس اگر میں اور آپ کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کو پا بھی لیں گے. ہم کوشش کریں گے تو اللہ کے قریب بھی چلے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے تو ہم صبح فجر میں آئیں گے. ہم مسلمان ہیں، یہ نماز ہم پر فرض ہے فجر کی، لیکن اکثر ہم اس سے غافل ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.